تجوید سے قرآن پاک پڑھنا سیکھیں۔ آج ہماری دوسری کلاس ہے، اس میں حرکات کا بیان کیا جائے گا۔ حرکات کسے کہتے ہیں؟ حرکات حرکت کی جمع ہے۔ حرکات حرکت کی جمع ہے۔ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ ہماری یہ دوسری کلاس ہے۔ اس کلاس میں پہلی کلاس میں ہم نے پڑھا ہے کہ تجوید کسے کہتے ہیں، یعنی حروف کو ان کے مخارج سے صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ ادا کرنا۔ تجوید کا مرکز و محور ہے نون ساکن، نون تنوین اور میم ساکن کے قاعدے، اور موضوع اس کا ہے حروف تہجی۔ تو حروف تہجی کو ادا کرنا، ان کی صفات اور مخارج سے ادا کرنا، یہی اہم کام ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وقوف کا بیان جو آگے آئے گا اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو حرکت بہت اہم موضوع ہے، کیونکہ اگر ہم نے یہ لکھ دیا یہ تا با، اس کو پڑھ تو نہیں سکتے، کیسے پڑھیں گے؟ یہ تو خالی ہے، کچھ نہیں ہے۔ اگر پڑھنا ہے تو اس پر کسی چیز کا وجود ہوگا، زبر کا، زیر کا یا پیش کا، اب پڑھا جا سکتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے حرف جو ہے متحرک ہوتا ہے، جیسے با زبر با، با زبر با۔ اب اگر اس کو ہم با زبر با بھی نہیں کہیں گے، با زبر با کہیں گے تو وہ بھی غلطی ہے، نہ ہی اس کو با صرف اتنا ہی کہیں گے، با زبر با، با نہیں کہنا۔ اور یہ زبر زیر پیش، حرکات کیا ہے؟ زبر زیر پیش۔ تو یہ چونکہ ہم نے قرآن پاک پڑھنا ہے اور اس کی مزید آگے تفصیلات میں جانا پڑے گا، تو زبر کو کیا کہتے ہیں؟ زبر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فتحہ۔ میرے ساتھ مل کر کہیے، زبر کو کیا کہتے ہیں؟ فتحہ۔ زبر کو کیا کہتے ہیں؟ فتحہ۔ زیر کو کیا کہیں گے؟ زیر کو کہیں گے کسرہ۔ زیر کو کہیں گے کسرہ۔ اور اسی طرح پیش کو کہتے ہیں گے دمہ۔ دمہ۔ اب یہ تو فتح، کسرہ، دمہ، یعنی زبر کی علامت ہے یہ حرف کے اوپر ہوگی، زیر کی علامت ہے حرف کے نیچے ہوگی، پیش کی علامت ہے یہ بھی حرف کے اوپر ہوگی۔ اب جس حرف پر زبر یعنی فتح ہوگی اسے کیا کہیں گے؟ مفتوح۔ جس حرف پر
زیر یا کسرہ ہوگی اسے کیا کہیں گے؟ اسے کہیں گے مقصور. جس حرف پر پیش یا دمہ ہوگی اسے کہیں گے مضموم. کیا کہیں گے؟ مضموم. کیا کہیں گے؟ مضموم. امید ہے آپ نے لکھ لیا ہوگا. زبر کو کیا کہتے ہیں؟ فتح. زیر کو کسرہ. پیش کو دمہ. یعنی فتح والے حرف کو مفتوح، کسرہ والے حرف کو مکسور، دمہ والے حرف کو مضموم کہتے ہیں. اب کیا ہوا؟ مفتوح، مکسور، مضموم. ان حروف کو ادا کرنے کے لیے کیسے ادا کریں گے؟ زبر جو ہے وہ ہمیشہ منہ کھول کر ادا ہوتا ہے. جیسے ہم نے پڑھا با زبر با. زیر اب تھوڑا سا اس میں آواز نیچے رہے گی. با دیر بھی. اور پیش کے لیے ہونٹوں کو ناتمام گول کریں گے. واو اور پیش ہونٹوں کو ناتمام گول کیے بغیر ادا ہی نہیں ہوتے. جیسے با پیش بو، با پیش بو. آرام سے یہ بات سن لیجیے کہ زبر، زیر، پیش حرکات ہیں، یعنی فتح، کسرہ، دمہ. اگر حرکت نہیں ہوگی تو لفظ کو پڑھنا ناممکن ہے، اس کو سمجھنا مشکل ہے. اسی طرح حرکات کے ضمن میں دو زبر، دو زیر، دو پیش، یہ بھی حرکتیں ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں تنوین. تنوین یہ بہت اہم رول ادا کرتی ہیں. مرکز و محور نون ساکن اور نون تنوین ہی ہے. اب تنوین علامت کو تنوین کہتے ہیں. جس حرف پر یہ ہوتی ہے اس حرف کو کہتے ہیں منون. جس حرف پر یہ ہوتی ہے اس حرف کو کہتے ہیں منون. تنوین یوں کہہ لیجیے، تنوین نون ساکن کا تنوین، نون ساکن، نون ساکن. یہ نون ساکن ہے اور یہ نون ساکن ہے تنوین. تو اس سے اسی نون پر ہی سارا غنا پیدا ہوتا ہے. جو کہا گیا ہے، فرمایا گیا ہے کہ تلاوت میں غنا پیدا کرو، تغنو پیدا کرو، تو وہ اسی سے تغنو ہوتی ہے. اس کے بعد ایک حرکت ہے جو سکون دینے کے لیے آتی ہے. یہ ایسے بھی لکھی ہوتی ہے، کسی جگہ پر ایسے بھی لکھی ہوگی اور کسی جگہ پر ایسے بھی لکھی ہوگی. تو یہ سکون اور ہم اسے کہتے ہیں جر. کہتے ہیں جر. جس حرف پر یہ آتی ہے، جس حرف پر یہ آتی ہے
وہ کہلاتا ہے مجزوم. جس حرف پر یہ آتی ہے وہ حرف کہلاتا ہے مجزوم. اب سکون والے حرف کون سا ہوگا جس پر یہ علامت موجود ہوگی؟ وہ زبر پر، وہ الف پر بھی ہو سکتی ہے، با پر بھی ہو سکتی ہے، تا پر بھی ہو سکتی ہے. جس حرف پر یہ حرکت موجود ہوگی وہ مجزوم یعنی وہ ساکن ہوگا. مگر جیسے میں نے ابھی کہا کہ الف پر اگر یہ حرکت ہوگی تو یہ الف نہیں رہے گا. اگر الف پر یہ حرکت آ گئی تو یہ الف نہیں رہے گا، کیونکہ الف ہوتا ہی وہ ہے جس پر کسی حرکت کا اطلاق نہ ہو. خالی اد حرکت کو الف کہتے ہیں. خالی اد حرکت کو الف کہتے ہیں. اگر الف پر کوئی بھی حرکت آ جائے، چاہے وہ زبر ہو، چاہے دیر ہو، چاہے پیش ہو، تو یہ کسرہ یہ حمزہ بن جاتی ہے. زبر ہو، دیر ہو، پیش ہو تو یہ حمزہ بن جائے گی. اگر یہ جزم، مجزوم، کسرہ، مکسور، دمہ، مضموم، فتح، مفتوم ہو تو پھر بھی یہ حرکت جو ہے اس سے. اب ایک حرکت اور بھی ہوتی ہے، یہ 3 دندوں والی ہوتی ہے. اس کو عرف عام میں ہم شد کہتے ہیں. شد والے حرف کو کہتے ہیں تشدید، تشدید یا مشدد. یہ جزم آئی تو حرف ساکن ہو گیا. یہ ساکنی کی ایک قسم ہے، مگر یہ ڈبل ہونے کی وجہ سے ہر حرف میں ڈبل پڑھا جاتے ہیں. شاد یعنی مشدد، دوسرے لفظوں میں سختی سے ادا ہونے والا وہ لفظ جو ہے، وہ حرف جو ہے وہ سختی سے ادا ہوگا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ باریک پڑھے جانے والے، نرمی سے پڑھے جانے والے حروف جو ہے پڑھے نرمی ہی سے جائیں گے، مگر ان میں تھوڑی سی شدت ضرور موجود ہوگی. جیسے لاہا، لاہابا، اگر لاہابا کر دیں، لاہابا، لاہابا، یعنی یہ حرف ہم نے بڑی نرمی سے ادا کیا ہے. مگر جب اس کو آپس میں مدغم کریں گے تو پھر یہاں پر شد آ جائیں گے. یعنی یوں کہیں گے کہ ہم پھر اس لفظ کو یہ بن جائے گا یوں. ہم نے جب پڑھنا ہے تو صرف اس ایک علامت کی وجہ سے، حالانکہ حرف نرم ہے، نرمی سے ادا ہونے والا حرف ہے، باریک الرحابہ، الرحابہ، تو پڑھا کیا ہے؟ اب کیا پڑھیں گے؟ الرحابہ، الرحابہ. تو یہ علامات ہیں، یہ علامات ہیں. زبر، زیر، پیش، فتح، کسرہ، دمہ. فتح والے حرف کو مفتوح، کسرہ والے حرف کو مکسور، دمہ والے حرف
اسی طرح دو زبر دو زیر دو پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن کی مثال ہے یہ، یعنی کہ نون ساکن اسی سے بنے گا، اور جس حرف پر یہ علامت ہوگی اس حرف کو منون کہیں گے، اور اسی طرح اس حرکت کو سکون یعنی جزم کہتے ہیں۔ کسی حرف کو بھی ساکن کرنا ہوتا ہے۔ پڑھ رہے ہیں رب العالمین، اب یہ عالمین تو نہیں تھا، نون تھے کے اوپر زبر تھی۔ جب ہم نے اس پر وقف کیا، سکون کیا، تو اس حرف کو بھی ساکن کیا۔ پھر کیا کیا؟ پھر اس حرف پر ہم نے جزم دے دی۔ اب یہ بھلے سکون کی کون سی قسم ہے، مادہ کی کون سی قسم ہے، یہ آگے بیان میں آئے گا، لیکن ہم نے یہ سمجھنا ہے اور حرف جو ہے مشدد پڑھا جائے گا۔ اذهب، آج کے سبق میں ہم نے جو جانا، یعنی کل بھی ہم نے علم تجوید پڑھا، علم تجوید کا لغوی معنی پڑھا، اصطلاحی معنی پڑھا، یعنی حرف کو اس کے مخارج سے صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ ہم نے اس کی نون ساکن، نون تنوین اور میم ساکن، اس کا مرکز و محور ہے، اس کا موضوع ہے الف با تا سا یہاں تک، اور آج جانا زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، جزم اور شد کے بارے میں، اور جانا تھا کہ اگر کسی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو پہلے حرف کو ساکن کریں گے اور اس سے پہلے حرف ضمہ فتح والا لگائیں گے، مفتوحہ الف مفتوحہ لگا کر ادا کریں گے۔ یہ قواعد کا سبق ختم ہوا۔ صدق اللہ العظیم۔